اکثر ہی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی مطلب ہوتا ہے ذہن میں، کوئی بیمار ہوتا ہے یا دنیاوی مطلب ہوتا ہے. آپ کا ارشاد یہ ہے اس کی گفتگو میں بزرگوں کے پاس حق پرست بننا چاہیے، مطلب ضرور نہیں کرنا چاہیے، بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ اپنے دل کو یا خیالات کو کیسے سمجھایا جائے کہ ہم حق پرست بن سکیں، مطلب پرست. دیکھو، حق پرست اور مطلب پرست کیا ہے؟ مشکل شعبہ ہے سوال کا، تھوڑے سے قریب آ جاؤ. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ہم حق پرست ہیں یا کوئی شخص حق پرست ہے، ایز اگینسٹ مطلب پرست. حق پرست بھی مطلب رکھتا ہے لیکن مطلب پرست نہیں ہوتا. مطلب پرست مطلب رکھتا ہے لیکن حق پرست نہیں ہوتا. اب کوئی نہ کوئی تو ہے اس کے درمیان فرق. یا حق پرست اور مطلب پرست کو چھوڑو کہ مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی واضح لائن سمجھ آ جانا چاہیے. اب بات سمجھ آ گئی کہ مطلب پرست ہونا اور حق پرست ہونا، اس کے درمیان واضح فرق ہے. یوں سمجھے آپ کہ ہر وہ کام جو تمام انسانیت کا کام ہے، سب انسانوں پر لازمی طور پر وہ لاگو ہوتا ہے، وہ کام مطلب کی سمجھ میں آتا ہے جو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہو. ہر چند کے حق پرست کے لیے وہ کام حق طلبی ہے، لیکن اس کو ہم حق پرستی نہیں کہتے. وہ کام جو تمام انسانوں کا یکساں ضروری سمجھا جائے. میں کھانا سارے کھائیں گے، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، یہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا. اب کھانے کی تمنا حق پرستی نہیں ہوتی. حق پرست آدمی کھانا ضرور کھائے گا، کھانے کی دقت بھی دور کرے گا، لیکن کھانا جو ہے اس کے سوال کا حصہ نہ بنے، ضرورت کا حصہ رہنے دو. اب آج میں حق پرست ہم اس کو کہیں گے کہ ایک ایسا عمل کرے جو عمل باقی تمام انسانوں کے لیے لازمی طور پر فرض نہ ہو. کہ حکم ہی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ آپ زندہ رہو، اپنی جان کو بچاؤ، اور حق پرست کا وہاں حکم یہ ہے کہ تم جان کو قربان کرو. وہاں فرق پڑ گیا نا. اس لیے وہ جان دینا نہ باقیوں کے لیے اصول بنے گا اور نہ باقی روایت میں آئے گی وہ بات. اس کا عمل وہاں پر کلیئر ہو گیا. یعنی کہ وہ کام جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہو، اب وہ کام جو ہے آپ کا حق پرستی میں آئے گا، حق طلبی میں آئے گا، حق جوئی میں آئے گا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا عمل جو ہے وہ یہ حق پرستی ہے، تو پھر آپ کے باقی تمام مشاغل بھی حق کے ساتھ ہوتا ہی ہیں. مطلب آپ یہ حج کرنے جاتے ہو تو حج کا ثواب یا حج کا عمل یہ گھر سے شروع ہو جاتا ہے. اب جہاز میں بیٹھنے کا جو واقعہ ہے یہ بھی حج ہے. اب آج اور اگر نیت نہ ہو تو وہاں جا کر بھی حج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا آدمی ہے، اب یہ بات بڑے غور سے سننے والی بات ہے، سچا آدمی ہے اس کی ساری زندگی کا سارا سفر سچائی ہے. جو آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہے اس کی نماز بھی جھوٹی ہے. کہ آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا نا، تو گویا کہ یہی کائنات اور اسی کے اندر رہنے والے انسان اور آس پاس بیٹھنے والے انسان اور سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، عمل میں یکساں نظر بھی آ سکتے ہیں. یہاں سے فرق پڑتا ہے کہ عمل یکساں ہے اور جگہ ایک ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں. گھر بھی تقریباً ایک ہوتا ہے جس میں رہتے ہیں، اور پھر بڑا فرق پڑتا ہے ان کی نیتوں کا اور ان کے اس وقت کے عمل کا جہاں ڈگمگا جاتا ہے انسان. اس کو میاں محمد صاحب نے بڑا ایک آسان سا شعر کہا کہ کچ بھی منکا لال بھی منکا ہے نا بات.
ایک کو رنگ دو ہوگا. وہ جب سراغ کے پاس جاتے ہیں تو پھر فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون کیا ہے. اور جب بات آپ پڑتی ہے ضرورت کی، اصلی ضرورت کی، تو اس وقت جو ہے سمجھ آتی ہے. اس کو اور طریقے سے بھی کہا گیا ہے وہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کیا کیا ہے کہ دونوں برابر کی پرواز کر رہے ہوں. تب فرق پتہ چلتا ہے جب مردار نظر آ گیا. پھر گد جیسے رک نہیں سکتا پرواز کر. وہ کہتا ہے پرواز ختم کرو. کیا کرو؟ پرواز ختم کرو. کہتے جاؤ اپنا کام کرو. اسے گھوڑا مل گیا مرا ہوا. تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حق کا پرستی کیا ہے. یا آپ یوں کہو کہ آپ کی زندگی اگر اللہ کے لیے وقت ہو جائے تو یہ حق کی طلبی ہے یا پرستی ہے. اگر اللہ کو آپ اپنی زندگی کے لیے وقت کر لو یہ مطلب پرستی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اپنی زندگی کے لیے استعمال میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب آپ یہ کام کرو. صبح صبح اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر دیتے کام اسائنمنٹ کہ آج آپ یہ 2-4 کام کرنا ہمارے. یہ بھی کام کرو. ٹرانسفر بھی حفاظت میرا خیال ہے. پروموشن بھی ہو جائے. موو اوور کا کیسے بنا ہوا ہے. بائی پاس ہو گیا ہے. تو آپ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی اس کو کام کہتے رہتے ہیں مانتے رہتے ہیں. پوچھتے نہیں ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اس بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. جو بزرگ چاہے گزرے ہوئے ہوں چاہے گزرنے والے ہوں برابر یہ بزرگوں کا. اس کے بعد جاتے ہیں تو انہیں ایک کام بتاتے رہتے ہیں. بازار پر گیا بازار سننا ہے کہ نہیں سننا. چلو سننا ہی ہے. اور کیونکہ یہ تو سنا تھا نا اس کو پہچانے بغیر یہ پوچھے بغیر بھی آپ میری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے. کیا آستانے پر چلے گا دار کے آستانے پر چلے گا السلام علیکم اور اگلے سے وعلیکم السلام ہے تو کہتے ہیں کہ پھر رک جاؤ پوچھو دوبارہ. میرے اسلام قبول ہوا گئی نہیں بات سمجھائی. سلام جو کیا اگر جواب نہیں آیا تو کیا کرو؟ رک جا پوچھو. سلام پہنچا چلو آپ مان لیے کہ پہنچ. پھر اس کے بعد اس بندے کی حفاظت پہچانا کون ہے بندہ. ایک آدمی ایکسپرٹ ہے. کس کا ایکسپرٹ ہے؟ کسی چیز کا ایکسپرٹ ہے. اس آدمی سے اس کے ایکسپرٹ ہونے کے فن کے علاوہ جا کر کوئی اور چیز پوچھو تو پھر وہ آدمی خوش نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آستانہ لاہور میں ہے. یہ آدمی مطلب گھر سے چلے اس کو آپ گنج بخش کہیں گے فیض عالم کہیں گے. کہاں سے چلے؟ دور سے چلے ہوں گے. یہاں پر آئے ہوں گے. اب پیدل بھی آئے ہوں گے. اس زمانے میں بھی آئے ہوں گے. تکالیف بھی ہوں گی. واقعات بھی ہوں گے. اور جیب میں پیسہ پوسا بھی نہیں رہے ہوں گے. حالات کے ساتھ واقعات پھر ایسے ہی ہوں گے. اور یہاں کے بیٹھ کے ہوں گے. اللہ توکل بھی ہوگا. واقعات بھی ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ ان سے آگے ادا کے سوال کرو ایک ایسی چیز کا جو ان کی اپنی زندگی میں انہیں پسندیدہ نہیں تھی. جس نے اپنا مکان نہیں بنایا اسے تم اپنے مکان کے لیے دعا کرو. وہ کہے گا کہ یہ آدمی ایک گدھا آدمی ہے. یہ مجھے بھی نہیں جانتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے. بلکہ اسی شعبے سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں. وہ ایک آدمی نے پوئم لکھی تھی جوگی نام تھا پوئم کا. آپ کے ساتھ پڑھی کیا پوئم؟ ہاں وہ کس طرح کی پوئم تھی؟ ایک جوگی شہر سے باہر چلا گیا. وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا. اچھے اچھے واقعات ہونے لگ گئے. تنہا ہے. کہتا کچھ دن کے بعد پھر لوگ آ گئے میرے پاس. کیا آ گئے؟ لوگ آ گئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو پھر آگے اس کو جھگڑا سونے لگے. کہیں جھگڑا دال چپاتی کا, کہیں قصہ سنگی ساتھی کا, کہیں جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا. تم ہم کو سنانے آتے ہو. کہتے یہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. کہتے جو کام ہم چھوڑ چکے ہیں تم وہی آپ بات کرتے ہو. کہتے وہ جی بھائی ناراض ہو گیا. وہ بھائی ناراض ہو گیا. وہ چلا گیا نا وہ واقعہ. ہاں بولے ہمارے ہاں میں آٹا مہنگا آئے گا. یعنی کہ یہ جو واقعات اس سے بات کر رہے ہو وہ کہتا ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے ہیں تم لا کے وہی پہناتے ہو. تم جھکے ہوتے ہو. اب اس آدمی کے شعبے کو یہ پہچاننا چاہیے کہ کون انسان کس شعبے کے اندر پرفیکٹ ہے. اب بات سمجھیے کون سا شعبہ اس کے ساتھ مانوس ہے. آپ گوشت کی دکان پہ چلے جاؤ اور اسے جا کہو کہ دودھ کا کیا بھاؤ ہے تو وہ تو پھر بڑا ہی بنائے گا. مقصد یہ کہ یہ اسی طرح یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اللہ راہ اللہ کی طرف کے لیے.
اب راہ اللہ جو ہے چاہے کنفیوژن ہے چاہے وہم ہے، باہر ایک راہ ہے نا، اب سمجھ رہے ہیں. اور اس آدمی کے پاس جا کے یہ کہنا کہ مجھے کچھ اور بات بتاؤ، تو اس میں دو انسلٹیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم اس میں جانے کے قابل نہیں ہو، دوسرا یہ تم نے اس کو راہ اللہ کا بندہ نہیں سمجھا. اب سمجھ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ تمہاری دنیا تو اتنی اہم ہوئی کہ تم نے اللہ ہی قربان کر دی بات. آپ بات سمجھ رہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مانگنا، حالانکہ یہ ضرورت ہے مانگنا، کیوں نہ اس ضرورت کو بار بار پورا کر لیا جائے. منع نہیں ہے، حکم ہے سکتا ہے، لیکن یہ ہے اللہ سے بات کرتے ہو تو کوئی اللہ مائنڈ نہیں کرتا. اللہ تو اومنی اسپیشلسٹ ہے نا، ہاں سارے کام کرنا جانتا ہے. لیکن جو آدمی کسی ایک کام کی طرف ہو گیا، یکتا ہو گئے، یک طرفہ ہو گئے، اور ان سے پھر اس کام کے علاوہ کوئی کام کی تمنا کرنا اب مناسب نہیں لگتا. اب آ جائیں کہ وہ جس کام کے لیے ہے وہ پھر انسان جاتا ہے. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جاتا عام طور پر دنیاوی ضرورت میں ہے، مجبوری ہے. اور دنیاوی ضرورت میں انسان کے ایک بات کھانے شروع ہوتی ہے. ایک آدمی کے سر میں درد ہوا اور اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا یا لا علاج کیا دیا یا علاج میں کمی آ گئی. وہ پھر کہتا ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ ان کو ملتا نہیں، کہاں ہے؟ کہ اللہ کا براہ راست اس بات کر رہا ہے کہ براہ راست کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر وہ نماز میں دریافت کرتا ہے اللہ کو. نماز 4 پڑھنے کے بعد 5 بار بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، وقت نہیں ملتا. پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دیکھو کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ والی کہلاتی ہو. کہ فلاں درویش سنا تھا، وہاں جاؤ، وہاں چلے گئے. کام کوئی دنیا ہی ہے، سر دردی ہے. اب وہاں چلے گئے. اب یہاں کچھ بزرگ ایسے ہوں گے یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی آرزو کے مطابق ہی کام کرتے جائیں گے. پیر خانے اور فقیر خانے الٹائے دنیا داروں نے. کس نے الٹائے؟ دنیا داروں نے الٹائے. فقیر خانے الٹا دیے. ایک سیکنڈ بند کر دو اس کو. ان لوگوں نے الٹائے کہ بیس سال کے بعد چلے گئے تو جناب یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، کس کا کام ہے؟ یہ ڈی جی کام ہے. وہ ڈی جی تو آیا تھا ہمارے پاس، کل آیا تھا. اب پیر صاحب جو ہے نا اس کو گمراہ کر دیا گری صاحب نے، بس کے ذریعے بندے چلا دی گاڑی. اب بات سمجھ رہے کہ پھر وہ اس کو کچھ اور واقعہ کے ساتھ لگا دیا. اب بات سمجھ رہے مدعا یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ واقعہ ہوتا رہتا ہے. کیا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ کام لینے والا آدمی پیر کو بھی کام ملائے گا. تو ان پروفیشنل جو مرید ہوتے ہیں، پیشہ ور مرید، پیروں کو پیشہ ور پیر بنا دیتے ہیں. آپ آتے میں تو پیر خانے اٹھ گئے، فقیر خانے تباہ ہو گئے، بڑے بڑے غرق ہو گئے. دادا صاحب کے آسانے پر سنگے مرمر لگا دیے. یہ بات سمجھے، پڑھیں بیچاروں کو بدلے میں کچھ آتی طبیعت کی نہیں آتی ہے، میرے وجہ سنگے مرمر لگا دو. سونا لگا دیں گے کل کو. یہ آپ بھی مریض جو ہے نا محفل کرنے والے سونا لگا دیں گے. سونے کی جگہوں میں چاندی کے چاول پکا کریں گے. کھائے گا کون؟ دنیا دار. اور یہ لوگ جو ہے یہ ہر چیز کو سونا چاندی میں ماپیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مکمل گمراہی کا ان کی طرف میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ مکمل گمراہ ہے تو میں سارے سونے کا بنا دوں ان کو، لیکن یہ مکمل گمراہ ہو جائیں گے. اور یہی واقعہ ہے ان لوگوں میں آج بھی. کیا ہے، فقیر کو بھی بدلے سونے کا بنا دیں گے. سلور جبلی، گولڈن جبلی، سونے پلاٹینم جبلی کریں گے. اور اس کے بدلے آسانے کو بیچارے شہر سے دور لوگ آئے تھے فقراء، شہر سے باہر کچی زمین پر کچے آسانے پر بیٹھے تھے. شہر والوں کی جو ہے وہ مرہم سازی کام کرتے تھے. اور وہی شہر والے جو ہے نا مجھے کہتے دیکھو غیر کا سجدہ نہیں کرنا. کہتے جناب آپ نے کمال کی بات بتائی، غیر کا سجدہ نہیں کرنا، چلو ہم آپ کا سجدہ کر لیں. یعنی کہ جو ان کو راستہ بتایا اسی کو قابو ہو جاتے ہیں کہ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کہتے بے وقوف تم نے ہزار کے لیے کا راستہ پوچھا تھا. کہتے راستہ آپ نے ٹھیک بتا دیا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑتا. یعنی کہ راستے کا مسافر نہیں ہے، پھر یہ وہی قابو ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے اس کو آگے آ جاؤ. تو یہاں سے ایک واقعہ یوں شروع ہوا. آگے آ جاؤ، یہیں بیٹھا دن کو دور چلے گئے یہاں ہو.
اچھا سامنے آ جائے پھر ادھر ادھر ہو جائے. اچھا واقعہ کیا سمجھ آیا؟ ایک آدمی جو ہے جو شہر سے باہر چلا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو شہر والے اپنی ضرورتوں کے حساب سے گھیر گھار کے واپس لائے. ہاں، اور شاید وہاں بن گیا اور اس کو وہاں ضرورتیں مطلب بتانی شروع ہوگی کہ یہ سوال ہے یہ سوال ہے، اسے اس شہر میں انوالو کر دیا. اب ایسے میرے تو انوالو کرنے کے بعد اس کو سارا سفر خراب کر دیا. تو ہوتا یہ ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی آرزو لے کے جانے والوں کو بھی آپ وہاں پر آرزو سے دستبردار کروا دیتے ہیں. اور دستبردار کروا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہ چھوڑو گے تو سفر کیسے ہو جائے گا کہ آپ دو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھتے ہو. تو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھنے والا کہتے میں چاہتا ہوں میں بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں میں نیک بھی ہو جاؤں. تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو متضاد خواہشات رکھتا ہے اس آدمی کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آسانی سے حاصل ہوتا. کیا امیر ہونے والا اور غریب ہونے والا برابر نہیں سکتے، جاگنے والا سونے والا برابر نہیں سکتے، ٹھہرنے والا چلنے والا برابر نہیں سکتا. آج جو دنیا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ برابر نہیں سکتا. یرید الدنیا اور یرید الآخرہ دونوں برابر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دونوں سفر الگ الگ ہیں. تو وہ آدمی دیندار آدمی ہم اسے کہیں گے جس سے اللہ بھی پوچھے کہ بولو کیا چاہیے تو وہ کہے کہ بس آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور دنیا دار آدمی وہ ہے کچھ سے اللہ پوچھے کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو 5-7 کام بتا دے کہ یہ میرے کام آپ نے کرنے نہ ملے تب بھی اللہ کو کام کا کیا جائے. یعنی کہ صبح سے شام تک آپ کی کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہے یا کمیونین جو اللہ کے ساتھ ہے یا رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس رابطے میں آپ کی طرف سے اللہ کو سوالات پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کا ایریا جو علاقہ آپ کی ریت کا ہے زندگی کا، اس ایریے سے آپ نے پھر نکلنا ہے. آخر دعا لکڑی سے باہر نکلے گا، چلے گی اور نکلے گا، آخری منزل کا رجوع کرے گا. اور پھر وہ تمام زندگی اسباب میں لگائی، تقاضوں میں لگائی، حاصلات میں لگائی، حاصل جات میں لگائی، اور الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ مسافرت تھی. سفر ہی نہیں کیا بے وقوف مسافر نے، یعنی کہ تھا مسافر سفر نہیں کیا، وہ ادھر سے معروم ہو گیا، سفر سے معروم ہو گیا. اور یہ دنیا کے شاہ ایسے نہیں کام آئے گی کہ یہی کی دری رہ جائیں گی. اور کل کو انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کھانا وہیں رہ گیا، صحت خراب ہو جائے گی، نیند ویسے ختم ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر حساس ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے روز ہی. تو یہ واقعہ ہے زندگی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی سفر کا نام نہیں ہے، کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے کہ 4 میل پیدل چلیں گے تو اللہ ملے گا نا. اور رخ پھیرنے کی بات ہے. تو اگر آپ کا رخ اس طرف ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے، رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو دنیا دار ہو گیا. ورنہ نہ دنیا پوری کبھی ملنی ہے نہ اللہ کبھی پورا ملنا ہے. پورا کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ دنیا پوری کس کو ملی ہے آپ بتاؤ جی. ہمارے ایک بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے بتاؤ بدلے بے خوش ہیں. جو لوگ بادشاہ سے نہ خوش ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ نہ بادشاہ خوش، نہ اس کے حاسد خوش، نہ اس کے ہواری خوش، نہ اس کے دشمن خوش، نہ سیاست خوش، نہ سیاست نامہ خوش، نہ سیاست کے نہ کار خوش. خوش کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب تک آپ دنیا میں رہو گے اس میں سکھ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نہ مرو، اللہ کرے کبھی نہ مرو. تو ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب چلو وہ ماں باپ نہ مرے، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا یقین ہوا؟ یہ شہر کے آباد شہروں کے اندر جو قبرستان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا سین ہے؟ کتنی منزلوں والے یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑی اسکائی اسکریپر ہیں. ان کے نیچے منزلیں ہیں، ان کے اوپر منزلیں ہیں. کبھی آپ دیکھا یہ آباد شہروں کے اندر؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، جہاں پارکوں میں جاتے ہو، باغوں میں جاتے ہو اور ضیافت نگاہ کرتے ہو بلکہ بربادی نظر کرتے ہو. تو وہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ آخری منظر ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بدبخت ہو گیا اور سامان اکٹھا کرتا رہا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہا اور اس بہت سارے سامان اکٹھا کر لیا. کیا کام کر لیا؟ خرید لیا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہ گیا. پیچھے پتہ چلنا کہ سفر کرنا تھا، کہتا میں سامان خرید بیٹھا ہوں
میں نہیں جا سکتا. کہتا ہے تو نہ جا, پھر یہیں سے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر روتا رہتا ہے اور پھر چیزیں گرتا رہتا ہے. یہ میں نے اٹھایا اور میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی کہ ایک بڑھیا کی کہانی, اور بیچاری رو رہی تھی اور بڑی زبردست رو رہی تھی. پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتی بات یہ ہے کہ وہ آدمی میری کشمیر لے گیا اور روئی جا رہی ہے. ان کو لے گیا تو پھر کیا بات ہے, کوئی خاص بات تو نہیں, خیر ہے بات کر دو. کہتی نہیں اس کا غم نہیں کشمیر لے گیا, غم تو اس بات کیا ہے کہ وہاں پھینک کے آپ غائب ہو گیا. یہ کچھ ہم کرتے ہیں, دوسروں کی کشمیر اٹھا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے سامان اٹھا لیا دھوکے میں, وہاں جا کے سامان رکھ دیا. کہتے یہ سامان پتا ہے, یہ سامان جو ہے نا وہ نوادرات ہے, انٹیکوٹی ہے, یہ انٹیک ہے. انٹیک سے کیا مراد ہے؟ کسی پرانے بندے کا ہے. نیا بندہ پرانا سامان خرید کے بھول جاتا ہے کہ کل کے میں پرانا ہو جاؤں گا. تو مطلب یہ کہ آپ شاہی مسیح کسی بتائی تھی کہ اورنگزیب بتائی تھی کہ کدھر اورنگزیب, پکڑو اس کو, کدھر چلے گئے, تم بھی چلا جا گے. یعنی کہ جب وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں سے کیا کیا چیز گزر گئی ہے اور اپنے آپ گزرگاہ میں کھڑا ہو کے قیام میں محسوس کر رہا ہے, یہ دھوکہ ہے. وہ جگہ جہاں سے قافلے گزر گئے اور ان راستوں نے جنہوں نے قافلے ہڑپ کر لیے, ان راستوں پر کھڑا ہو کر یہ تعمیر کا اپنا ماہر تعمیرات اپنے آپ کو کہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طلب ختم ہو جاتی ہے, تو دنیا کی آرزو کو مجبوری بناتا ہے. جواب میں تو کہتا ہے اکثر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے آگ نہیں پال دو, کسی کا حق رکھ دیا تو آگ ہے. تو گویا کہ یہ ماں باپ کے نام پر, اولاد کے نام پر جرم کرتا ہے انسان. کیا کرتا ہے؟ جرم کرتا ہے. کہتا ہے کام سن بچوں کو, اپنے بیٹوں کو ادھر ادھر کا مال لے لیا نا, مال کون ہے ایسے لیا اور اس کو لا کے گھر پہ رکھ کے کھانے پر. بچوں سے کہا بیٹے بسم اللہ کرو. بیٹا کیا بسم اللہ کرے جب کھانا جو ہے وہ غیر اللہ کا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہ دین کا مال لے کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے, حج کرنے آ گئے. وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ تم کیا کر سکتا ہے, ہمارا مال تو ہم نے تیرے حکم کے بغیر لے لیا. تو یہ ہے آج کا انسان کہ وہ دھوکہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور تمنا جو ہے غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے. آپ بات سنیں کہ کیا کر رہے ہو, اگر اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ بگلا پکڑ دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ بگلا بہت بڑی ہے بگلا, مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے ایک ٹانگ پہ. اور مچھلی, پہلے مچھلی کی بات اور بگلے کی بات سنو, یہ چھوٹا شعر آپ کو سنو کہ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام, ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانوں تم کو رام. مچھلی بھیج, اور مچھلی بولے رام سے سنو ہماری بات, اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام, پہلے تو اس کو مار دو. رام کہے دونوں سے تم دونوں ہی جھوٹے ہو, رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو, تم تو سوال جواب میں لگے ہوئے ہو. اور بگلا مچھلی مانگتا ہے, مچھلی بگلے سے نجات مانگتی ہے, اور رام حیران پریشان ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. ظالم جو ہے وہ مظلوم کو کھانا چھین رہا ہے اسے, مظلوم دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس موزی کو مار, اور دونوں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے نام کو استعمال ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ طلب اللہ کیا ہے؟ طلب اللہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرح دوسروں کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کے مال کو دوسروں کے گھر تک رہنے دے, حق والے کو اس کے مانگنے سے پہلے حق پہنچا دے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہی زندگی جو ہے, یہی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کی وقت ہو سکتی ہے. اسی میں کھانا پینا ہے, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کھاؤ پیو آرام کرو, مطلب یہ کہ نیت کا فساد نہیں ہو. اور یہی زندگی جو ہے حجاب ہے اصل کا. تو کافر بھی اور تجر کی بات ہے اسی زندگی میں رہتا ہے, مومن بھی یہی رہتا ہے. اور مومن کے ساتھ خدا و تعالیٰ کوئی ساتھ اس کے سائیکل پہ سوار نہیں ہو جاتے, مطلب مومن بھی یہی رہے گا. اب بات سمجھ, نیت کا نام ہے اللہ اور نیت ہی کا نام ہے غیر اللہ. اور آپ کا جو ہے نا انداز خیال جو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. جتنا بھی آپ قرآن پڑھ لو الٹیمیٹلی بات کیا نکلے گی؟ بات نکلے گی بھائی کا حق مانگنے سے پہلے اسے دے دو. سارا قرآن پڑھنے کے بعد کیا نکلے؟ تفسیر بھی پڑھ لو, ساری تفسیریں پڑھ لو, نکلے گا بات کیا؟ بھائی کا حق اس کے مانگنے سے پہلے دے دو. بات کیا نکلے گی؟ ساتھی کا خیال رکھو. بات کیا نکلے گی؟ اور جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو اس کا دھیان کرو, یہ بات نکلے گی. اور اللہ کی راہ میں جب تک تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ نہیں کرو گے تمہارے لیے فلاح نہیں ہوگی. سارا قرآن باقی آپ پڑھتے جاؤ, جتنا پڑھتے جاؤ,
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرو اتنی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی بات مانو. یہ قرآن کا حاصل کلام ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے اس طرح عید آ رہی قربانی آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے گوشت کی وغیرہ کی. تمہارے جذبے کی ضرورت ہے, تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. تو اسی دنیا کے اندر آپ اللہ ہو جاتے ہو, رخ اللہ ہو جاتا ہے. وہ آدمی جھوٹا ہے جو نماز کے اندر جو ہے اب بڑے مکر بن کے دعا کرے, لوگ کا ماندار کے بدلے پہ کرے, اور نماز سے باہر نکل کے بدلے پہ گھوم کے دیکھے دنیا میں. اس جھوٹے آدمی سے بچو. کون آدمی جو مسجد میں ایسی فردی سر چکائے اور ایسے ایسے الفاظ کے آنکھوں سے بدلے ہوئے مگر بات کے آنسو بھی بہائے مسجد میں, اور مسجد کے بعد چہرے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے. وہ آدمی جس کا مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر کی زندگی کا فرق ہے وہ جھوٹا ہے. آج جھوٹے آدمی کو لا لو, کہتے سچے آدمی کو بڑا آسان ہے, پہلے جھوٹے کو دیکھ لو. جو جھوٹا نہیں ہوگا مجھے سچا ہوگا. آپ ایسے میرے تو اس کا مطلب بہت آسان ہے. تو ایک مقام ایسا آ گیا, اچھا سے نامہ آگے پیچھے ہو گیا, اور جب نوازیاں غلط ہو گئی اور بندے اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہے چپکے سے. آپ سے کہتا ہے صبح میں نے جانا ہے, جلدی اٹھیں گے, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں نے کوئی نہیں اٹھنا, خود ہی اکیلے ہوئے. یعنی آپ سے دل کرتا ہے کل ضرور میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا. کہتے چھوڑو بھائی کا کیا جانے کا. تو اپنے آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتا ہے, اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ کر رہا ہے. اپنی عزت بھی آپ بنتا ہے تو اپنی ذلت بھی آپ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ تھوڑا سا مخلص ہو جاؤ. اللہ کسی شے کا نام نہیں ہے. اللہ بس ایک رخ کی بات ہے, ایک مزاج کی بات ہے, ایک فیصلے کی بات ہے. فیصلہ اب ایسے میرے وہ چیز نہ اٹھاؤ, یا وہ چیز حاصل نہ کرو, یا شوق سے حاصل نہ کرو جس کو چھوڑ جانا. اتنی سی بات کر لو, اس چیز کے لیے شوق نہ کرو جس چیز کو تم نے چھوڑ دینا. آج اس کے لیے برباد نہ ہو جاؤ جس نے تجھے کل برباد کر دینا. اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ کبھی بھی کسی کام نہیں آئی ہے. اس دنیا میں سے گزر جاؤ جیسے مسافر بازار سے گزرتا ہے, گزر جاؤ. حاصل ہی کر لو تو چھوڑنے کے لیے, ورنہ جو ہے نا یہ تکلیف بنانا, دنیا کو اذیت بنا لینا, مجبوریاں بنا لینا, اور دن رات اسی خیال میں گم ہو جانا. اسی کو کلمہ پڑھا, پھر ہم جب وہ کہتا ہے کلمہ کدھر سے پڑھے, بینک کا پتہ کرو کدھر حساب ہے, مر گیا اور بینک کا سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ موت بھی خراب کر لی. زندگی تو ہوئی سے ہوئی ہے, موت تو خراب ہو کے چاہیے نا. تو وہ آدمی جس کو خواب میں بھی مطلب زندگی یہ نظر آ جائے اور ادھر جانا اچانک, جس کو موت اچانک آ جائے, وہ جھوٹا آدمی ہے. سچے آدمی کو پہلے دن سے موت آتی ہے. کیا کہا؟ جب وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے وہ موت میں داخل ہو جاتا ہے. اب اگر سچا آدمی وہی ہے جو موت کے اندر زندگی کرے, اور جھوٹا آدمی وہ جس کو اچانک موت ہے. پتہ نہیں اچانک ہارٹ فیل آئی ہوا ہے تو زندگی تو پہلے کی بنی پڑی ہے. تو سچا آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی خوبی ہے. سچا آدمی یہ حق طلب ہوتا ہے, موت کے لیے تیار رہتا ہے. وہ اللہ کا ہر فیصلہ مانتا ہے, نظر نہ اللہ تب بھی, اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں پکڑتا جس کو چھوڑنا ہمارے میں دقت ہو, اور دوسروں کے حقوق کو گزر نہیں کرتا, اور پیسے کے ذریعے نیکی کماتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بدلے مدد کرتا ہے. اپنی تمام دولت جو اس کے پاس ہے, دین کی ہو, دنیا کی ہو, ایمان کی ہو, الفاظ کی ہو, خیال کی ہو, اس دولت سے ان لوگوں کو ادا کرے گا ایسا جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے. اگر دولت آپ کی غریب کو ڈرانے کے لیے ہے کتاب میں آ جاؤ گے. اگر دولت غریب کو مدد کے لیے ہے تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے. دولت کیا ہے؟ الفاظ. دولت کیا ہے؟ آپ کی صحت. دولت آپ کا مکان. جو بھی دولت ہے اس آدمی کو ڈراؤ نہ اس دولت ہے جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے. اس کا مدد کے لیے ہو جائے تو سمجھو کہ پھر آپ کے لیے آپ کی ہے. تو یہ ہے حق طلب. حق طلب آدمی کون ہوا؟ جو دنیا کی طرف سے آزاد ہو جائے. دنیا جو ہے اس کی طرف سے آزاد ہونا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کام سے آزاد ہو جاؤ. کام کرتا رہتا ہے انسان, مطلب یہ ہے کہ دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو, آپ کام کرتے جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اب دعا نہ مانگو, دعا ضرور مانگو, لیکن وہ دعا کب مانگو کہ یا اللہ پہلے جو ہے میری آخرت کو اصلاح فرما, دنیا کے صبر کی میری اصلاح فرما. پھر جو ضرورت ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ضرورت ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے یہ ایسا دو
کہ آپ اپنے دین کو قربان کر بیٹھے دنیا پر. قربانی کا ہوتا ہے دنیا کو کرنا قربان. دین کو دے کے دولت دنیا مل بھی جائے اگر تیرے کس کام مل گئی پھر تیرے کس کام آئی ہے. اس لیے دین کو نہ دینا, یاد رکھنا. دین وہ جو بھی تیرا عقیدہ ہے وہ دین ہے. عقیدے پر جو ہے وہ ڈٹ جاؤ, جو بھی عقیدہ ہو. آپ کچھ لوگ یہاں پر بتانا ضروری ہے, کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں عقیدہ بس واجبی ایک چیز ہے, تھوڑا سا حصہ ہے زندگی کا. کیا ہے عقیدہ؟ تھوڑا سا حصہ ہے. لباس کا ایک حصہ, عقیدے کا گلاب لگایا ہو سر پر, یہ تھوڑا سا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی عقیدہ ہے. تو عقیدے کو زندگی بنا لو, پھر تم حق طلب ہو جاؤ. اور اگر عقیدہ جو ہے ایک تمہاری ڈیکوریشن ہے, زیور ہے تمہارا, ایک چھوٹا سا حصہ ہے وجود کا, پھر تم مطلب پرست ہونے سے بچ نہیں سکتے. تو وہ لوگ جن کے پاس فیتھ ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں حق طلب. ہوتے ہیں جن کے پاس فیتھ کیا ہے؟ ٹوٹل لائف. یعنی کہ لائف کا ایک حصہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کا پیریڈ آ گیا نا, نماز جاری رہتی ہے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ جاری رہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے اللہ سے بات کریں گے. مسجد میں تم نے اللہ کو مقید کر لیا تو کافر ہو جاؤ گے. اگر مسجد کے اندر اللہ سے باہر کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو صرف مسجد میں ملتا ہے وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا. تو مدعا یہ ہے کہ مسجد میں ایک وقت بتایا تاکہ دنیاوی کاموں میں یوں سمجھ لو کہ حق طلب آدمی وہ ہے کہ جو نماز کو اس لیے چھوڑ کے باہر نکل رہا ہے مسجد کو, کہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں کام کرنے. اور دنیا دار کون ہے؟ جو دنیا کا کام چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم آگے ادھر جا رہے ہیں. رجوع اس کا دنیا کی طرف ہے کہ چلو آپ نماز کی طرف چلتے ہیں. اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نماز میں چلو تمہارا ہے کام دنیا میں آپ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کام کرے. تو آپ دنیاوی حرکات اور ایکٹیویٹیز کو اللہ کا حکم بناؤ, پھر تم جو ہے نا حق طلب ہو جاؤ گے. گھر بناؤ اللہ کا حکم ہے, بچوں سے محبت کرو اللہ کا حکم ہے. تو اپنی درمیان میں محبت داخل کر دو, اپنے پروگرام میں شامل کر دو. اپنے پروگرام کو بھی اللہ کا پروگرام بناؤ. بات بھی ٹھیک ہے, بھیجنے والے کی مرضی ہے, اسے تمہیں 4 سال کے لیے بھیجا ہے, 4 سال کے بعد واپس میں جائے گا, پھر تم کیا کر سکتے؟ یا تو ٹھہرنا تمہارے اختیار میں ہو, ٹھہرنا اختیار میں نہیں ہے, آنا بس میں نہیں ہے, جانا تمہارے پاس قابو نہیں ہے, کیا ہے کیا تمہارے پاس؟ بھیجنے والے نے جب بھیجا اسے بھیجا, اور جب بلائے گا بلا لے گا, اور جو ہو رہا ہے ہو رہا. تو اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھو کہ میں نے غم سے بچ جانا, میں کچھ نہیں کرنا, کہیں اولاد کا غم آ جائے گا, کہیں والدین کا غم آ جائے گا, اور غم جو ہے دروازے سے باہر ہو کے آ جائے گا, اچانک آ جائے گا. آپ آرام سے بیٹھو, خبر آ گئی, خبر کیا آ گئی, ملک میں بڑی ہنگامہ حالات ہو گئے, پتہ نہیں کیا واقعات ہو گئے, مارشل لا لگا دینا, مہربانی کرنا. سمجھا میرے والے کچھ واقعات ہو گئے, خبر کا گھر بیٹھے بیٹھے کا خبر آ گئی. تو پریشانی گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. پریشانی دور سے بھیجی ہوئی چٹھی کی شکل میں آ سکتی ہے. پریشانی قریب سے ایک آدمی کے بد مزاج ہو جانے کی شکل میں جاتی ہے. قریبی آدمی, اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر, بہت قریبی آدمی جو ہو سکتے ہیں, میاں بیوی گھریلو واقعات ادھر ادھر, اور بد مزاج کو ایک ہی ہو جائے سارا مزاج خراب کر دیتا ہے. ایک آدمی, کوئی ایک بھی آدمی خراب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تنہا زندگی نہیں ہے, تو سارا قافلے میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. غم بھی ملے گا, خوشی بھی ملے گی, ضرورتیں بھی ملیں گی, واقعات بھی ہوں گے, رخصتیں بھی ہوں گی, موت بھی ہوگا, جنازہ بھی ہوگا. یہ ساری کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ واقعہ جو صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان کا آ جانا, خوف خدا کا آ جانا, اور پیسے کو رکھنے کی بجائے خدمت خلق میں لگا دینا. یہ ہے مطلب مومن کے ساتھ, کہ حاصل کے بجائے اشار کی طرح رجوع کرنا. مومن شروع ہو گیا. مومن کہتا ہے کہ بردر thy need is greater than mine, کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے دوسرے کی پسند میں آ جائے تو اسے دے دو. اس نے طلب کیا آپ نے یہ چیز کہاں سے کر دیا, بیچارہ میں ہو گیا اس کو دیکھتے جائے میں, اس کو یہ ملتے تھے قبول فرما لو, دے دو اس کی چیز. تو مدعا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ سمجھنا. آپ لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ گورنمنٹ افسر ہو, بہت سارے درجات میں ہو, ایک آدمی یا گریڈ پتی کتنے ہوتے ہیں, قریب گریڈ رکھو. اچھا کسی اچھے گریڈ کا آدمی, اگر اسے یہ کہا جائے کہ شہر کے سب سے چھوٹے گریڈ کے آدمی کے پاس اس وقت دور کی فقیری ہے, کتب ہے, تو فائدہ نہیں لے سکے گا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دفتر کے پی ایم کے پاس کتب ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لے سکتا.
کہتے وہ جو آپ کے محلے میں جو جھاڑو دیتا ہے بندہ وہ اس کو غوث ہو گیا, اس کی وجہ سے فائدہ لے لو کہ ایسا اس کے بعد کہتے ایسا اس کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں اگلے ہفتے کے بعد ہونا چاہیے. تو حصہ جو ہے نا یہ اختیارات کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی کا نام ہے. آپ آتے میرے جب چھوٹے آدمی آپ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا, اور بڑے آدمی آپ کی نگاہ میں خود ہی چھوٹے جائیں گے. بڑوں کو اس دور کے یہ انسانوں کو بڑوں کو بڑا کہتے سمجھنا, چھوٹوں کو چھوٹا کہتے رہنا, غریب کو برا سمجھنا اور امیر کی عزت کرتے رہنا, یہ ہے تمہاری وجہ جس سے تم دنیا کے طلبگار ہو رہے ہو, دنیاوی اسٹینڈرڈ میں آ جانا. اب آ جائے اس لیے آپ لوگ ذرا خیال رکھو کہ حق طلب وہ ہوتا ہے اب پیغمبر کی زندگی اور اللہ تعالیٰ درود پڑے پیغمبر پر, اللہ تعالیٰ بھیجے اللہ اور اس کے فرشتے, اور اللہ کے بعد خزائن السماوات آسمانوں کے خزانے, والارض بھی ہے زمین و آسمان کے خزانے, للہ اللہ کے ہیں سارے خزانے, جنود السماوات والارض زمین و آسمان کے لشکر اس کے پاس ہیں, اور اپنے پیغمبروں کو فاقے سے گزار دیے. اب فاقے سے گزرنے والا پیغمبر تم لوگ دنیا دار ٹھہرے, تم کہو گے یہ بڑا افسوس ہے, تو پیغمبر تو تمہیں امت سے نکال دے گا. کس بات کا افسوس کر رہے ہو؟ یہ محبت کے معراج ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہماری غریبی میں شریک ہوتا ہے, ہونے کی لگتی ہے مطلب پہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں, ایسی واقعات ہوتے ہیں. تم اس بات کو افسوس کر رہے ہو. اللہ نے ایک بندے کو شہادت کے درجے سے گزار دیا, کربلا سے گزار دیا, اور تم لوگ جا کے افسوس کرو گے کہ معاف فرمانا بڑا افسوس ہوا, ہم نے سنا تھا 1400 سال بعد ہی ہے, تو بڑا افسوس ہوا امام علی مقام کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا امام علی مقام سے بھی اپنی امت سے باہر نکال دے گا. کہ یہ واقعہ ساری کائنات میں ایک آدمی کے ساتھ انتہائی اور محبت کی شکل میں ہوا. وہ اتنا محترم آدمی کوئی بھی نہیں ہو دنیا میں اور جتنا امام علی مقام. آپ ایسے میرے اس سے زیادہ کسی کے ورنہ تو مرتے تو روز رہتے ہو تم لوگ, لیکن موتیں ہوتی رہتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. وہ جو ایک واقعہ ہے ساری کائنات میں ایون نان بلیور کافر بھی اور منقبت آج بھی کہتے جا رہے ہیں. اب آج یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر دینا کہیں ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا نا, یہ اللہ جانے اور وہ جانے, ان کے درمیان راحت کی بات ہے. اس لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں جہاں مبارک دینی ہے وہاں ہمدردی دلاتے ہو, جہاں ہمدردی دیتی ہے وہاں مبارکیں کرتے رہتے ہو. ایک آدمی کی پروموشن ہو گئی ہے, وہ ایک آدمی وزیر بن گیا, مبارک دینے جاؤ گے, کل کو معذور ہو جائے گا, گرفتار ہو جائے گا. تمہیں پتہ ہی مبارک کیا ہوتی ہے. اور سنا آپ کو پیسے زیادہ آ گئے ہیں, کہتے ہیں ہاں زیادہ آ گئے ہیں, مبارک ہو, پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا. اس لیے تمہیں نہ تمہاری مبارک صحیح ہے نہ تمہارا افسوس صحیح ہے, اس لیے تم حقیقت آشنا ہوتے نہیں ہو. تو اپنے آپ کو غور کرو اور اپنا جائزہ لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو, اور دیکھو کہیں آپ سے چھوٹے کے پاس تو بڑی بات نہیں ہے. بس یہ بات جب سمجھ آ گئی کہ چھوٹے کے پاس بھی بڑی بات ہو سکتی ہے, اور پھر تم لوگ بڑے ہو جاؤ. بڑا کام ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ چھوٹے کے پاس بڑی بات میں نے کیسے لینا ہے اسے. چھوٹے کو پاس چھوٹا بن کے جاؤ گے تو وہ دے گا بات. چھوٹے کا چھوٹا بننا جائے یہ بڑا مشکل ہے تمہارے لیے, یہی راز ہے سارا. غریب کے سامنے آرزو مند ہو کے جانا یہ راز ہے. جہاں صاحب غریب الوطن پردیس میں بیچارے بیٹھے ہوئے اس زمانے کے لوگ وہ صحیح لوگ تھے. ایک پردیسی مسافر ہے اس کا پھر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے, وہ لوگ صحیح ہوتے ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ بڑے پتھر لگے, سونا لگے, چاندی لگی ہوئی, یہ اور ہے. تو اصل مزاج ان لوگوں کا ہے صحیح. وہ لوگ تھے جو غریبوں کے پاس اپنے مرتبے کے باوجود جایا کرتے تھے. ان بادشاہوں کی قدر کرو جو درویش کے پاس جایا کرتے. یہ بادشاہی اور درویش کے پاس جانا جو ہے ایک لحاظ سے, چاہے وہ اپنی بادشاہ کے قیام کو نہیں جاتے تھے, جاتے تھے کہ یہ لوگ پاورفل ہیں, پھر بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ کا کسی درویش کے پاس چل کے جانا بادشاہ کے لیے عافیت ہے. درویش کا بادشاہ کے پاس چل کے جانا درویش کے لیے بڑا نام ہے. بہرحال یہ بات آپ غور کرو کہ دنیا کیا ہے دین کیا ہے. یہ مزاج ہیں دونوں, اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے, رجوع ہوتا ہی رہتا ہے. زندگی کو طویل بنانے کی آرزو جو ہے یہ دنیا داری ہے, اور مختصر کرنے کی آرزو بغاوت ہے. چلنے تو جاری چل رہی ہے, کیا ہونا چاہیے اس کا حکم ہے چل رہا ہے, جب اس کا حکم ہوگا یہ بند ہے. ہم اس کے حکم کے اندر جو ہے نا اب باغی نہ پائے جائیں, غافل نہ پائے جائیں. تم دعا مانگ دو یا اللہ, اگر کبھی اللہ آ جائے تمہاری بات میں یا اللہ کہنے پر, تو تمہارے گھر کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. جہاں بلا رہے ہو اس جگہ کا حالت اچھی ہونی چاہیے. جس کمرے میں تم نے مصلی بچھایا اس کمرے کے حالات اچھے ہونے چاہیے.
جس زبان سے تم مطلب اللہ کو پکار رہے ہو اس زبان پر غیر اللہ کی بات نہیں نکلنی چاہیے. بہت لغویات نہیں ہونی چاہیے زبان پر. اور خالی اللہ کے خوف سے زبان کی اصلاح کر لو, فقیر ہو گئے تم. خالی مطلب گلا کرنا چھوڑ دو, فقیر ہو گئے. شکایت کرنی چھوڑ دو, تقاضا کرنا چھوڑ دو, کوئی ایک کام اللہ کے نام میں کر لو تو فقیر ہو گئے. جتنے لوگ فقیر دنیا میں ہوئے درویش ہوئے, اور بلکہ پیغمبر بھی, ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کو یہ ساری زندگی میں اصل بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبر بیان کی سب کے ساتھ ایک ایک طرح واقعہ بیان ہوا. بس اتنے سے واقعے سے مطلب پکا پیغمبر ہے. آپ بات سمجھ رہے, مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی جو کنویں میں گرا پکا پیغمبر ہے. کنویں میں گرنے کے بعد جب قافلے والے لے چلے تو بچہ رو رہا ہے, اللہ نے کیا کم چھوڑ دیا, نہیں چھوڑ دیا, اور وہی سے پیغمبری مکمل ہوتی جا رہی ہے کہ جیل میں بھی گلا نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, سچا ہونے کے باوجود مطلب الزام ہے, گلا نہیں ہے. تو یہ پورے کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے سب کا. اس طرح فقیروں کو آگے دیکھو کہ کوئی آدمی کچھ کہے گا, ایک ایک بات کہے گا, ایک بات سے سارے فیصلے ہوئے. ایک جگہ بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے, گھر کو جا رہا ہے, اس زمانے شراب پیتا تھا, کہ شراب کے نشے میں گھر جا رہا ہے, تو راستے میں ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا لفظ اللہ, گالی, اور بیچارہ مطلب گھبرا گیا, اٹھایا اور اٹھا کے گھر لگایا, خوشبو لگائی, رکھ دیا, نیچے کیا ہے, سو گئے. اس رات سارے جتنے بھی درویش تھے سب میں اعلان ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے اس رینک میں آج سے شامل کر دیا گیا, اور اس کے پاس جا کے مبارک ہے. وہ درویش وقت گھر میں چل کے آئے کہ مبارک ہو آپ کو, یہ مرتبہ ملا, کہتے ہیں مجھ غریب کیا مرتبہ ہے, قابل نہیں ہو, تم لوگ آ گئے, کس طرح آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خود چل کے آئے ہیں. اصلی بات ہے, تم بتاؤ کیا ہوا؟ کہتا میں تو عبادت کوئی نہیں کی, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. تو بس دیکھ یہ کیا ہوا, یہ واقعہ ہوا, کوئی کام ہوا. کہتے کام تو مجھے نہیں پتا, جیسے کہ عالم میں کوئی کام ہو گیا, یہ ایک اللہ کا اسم تھا لکھا ہوا, خوشبو لگائی رکھ دیا. کہتے اللہ کا جواب سن لے. اللہ نے کہا تھی میرے نام کو خوشبو لگائی, میں تیرا نام خوشبودار بنا دوں گا. یہ تو ایک مطلب اللہ ہے, تو اللہ تو ہوتا ہی مطلب شاہی مزاج کا نام ہے. اللہ کو فارمولے میں تم کیا کرتے ہو, چلے ہو تم. اللہ فارمولے تو نہیں ہے نا, وہ جو اول اور آخر کا اپنا نام صفت رکھ رہا ہے, ظاہر اور باطن رکھ رہا ہے, رحمان اور رحیم رکھ رہا ہے, قادر و قہار بھی رکھ رہا ہے, اس سے پھر لینا خیر تو بہت آسان ہے کہ دونوں اسٹریم اس کے بعد ہے. صرف ایک بات ہے, منافق کو نہیں چھوڑے گا, خیر الماکرین ہے. اگر ماکرین میں من کے جاؤ گے نا پھر تو نہیں بڑھ سکتے. خالص کافر ہو کے جاؤ گے تب بھی آپ فیض پا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ مطلب تمہارے برہم کرے, وہ کافر معاشرہ اسلام سے پہلے سارا کافر معاشرہ, لیکن سچے کافر تھے وہ. ایک بات یاد, کافر تھے تو کافر تھے سچے لوگ, اور پھر اسلام وہاں نافذ کرا دیا, وہاں بھی رحمت بھیج دی, رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا. جو معاشرے تباہ ہونے کے قابل, آپ کہتے نہیں اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی تباہ کاریاں, وہ تباہ کاریوں پر رحمت سازیاں کیسے ہوگی ساری دیکھا آپ نے. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو برباد ہی کر دے, اس میں انعام بھی کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے باز لینا بہت آسان ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم لینا اور بھی آسان ہے, نام ہی رحمت ہے. تم ڈرتے کس اسلام سے ہو, مجھے نہیں آ رہا. تم مولوی نے کچھ بنا دیا تم لوگوں کو گھبراہٹ, اور تمہاری محبت پیسے کی یہ تمہیں برباد کر گئی. پیسے کی محبت چھوڑ دو, پیسہ تو محبت کے باوجود نہیں آیا اللہ کے فضل سے تمہارے پاس. غریب قوم تو تم ویسے ہو, غریب ہو اور پھر پیسے کی محبت میں خصیص ہو تو پھر تو بڑی بربادی ہے. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت کون ہے, جو غریب ہو اور سنگ دل ہو. جو غریب ہے اور سنگ دل ہے, ظالم ہے, یہ بڑا بدقسمت انسان ہے. تو واقعات سارے ہیں کہ تمہارے لیے تو بڑی آسانی بات ہے کہ تم دل کو اپنے تنگ نہ کرو, آزاد ہو جاؤ. تو اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا, آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں, کائنات کا مالک, اور میں کام میں کرتا ہوں کہ میں ظلمات سے نکال کر لوگوں کو نور میں داخل کرتا ہوں, اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنا. وہ ہے کہ روشنی میں جانا تمہارا کام نہیں ہے, اس کام سے سبکدوش ہو جاؤ. یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کیا میں روشنی میں جانا چاہتا ہوں, میں روشنی تلاش کر رہا ہوں نا. روشنی جس نے تمہاری نگاہ کو بینائی دی ہے آنکھ میں, وہی دیتا ہے روشنی. جس نے سورج کو روشن کیا وہی روشنی دیتا ہے, چاند کو روشن کیا, ستاروں کو روشن کیا, تمہارے آنکھ کو منور کیا, آنکھ منور کی, دل منور کیا, خیال منور کیا, وہی دیتا ہے ایمان کا نور. کہتا ہے میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں.
میں معاف کرنے والا تو میں ہوں گناہ معاف کرنے والا، اور ایسا بڑا گناہ جو ہے کوئی نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ پھر مطلب اجماع ہے کہ تم منافقت نہ کرو، توبہ کرتے ہو تو پھر نیا گناہ کی تلاش میں توبہ کرتے ہو، یہ بری بات۔ اس لیے توبہ کرتے ہو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ جب وہ رحم فرمانے والا ہے، گناہ معاف کرتا ہوں اور پھر گناہوں کو میں نیکیوں میں بدلتا ہوں۔ رزق کے معاملے اللہ تعالیٰ کا رزق کے معاملے میں طرز کو منتشا بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، رزق دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، تم اس کا حساب نہ کرو وہ تمہارے سے حساب نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کو تم ثابت کرنے لگ جاؤ کہ اللہ نہیں ہے، ساری عمر ثابت کرتے رہ جاؤ کہ تم قابو ہو گئے، پاگل ہو گئے، وہ تمہیں پھر پاگل کر دے گا۔ پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر مرض بڑھتا جائے گا۔ یا تو اللہ کو چھوڑ دو اس کے حال پر، آپ ایک طرف ہو جاؤ، اور تم کر نہیں سکتے۔ تم اللہ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو محبت کی بات کرو کہ تقدیر کیا بنائیے، جو بنائیے ٹھیک بنائیے۔ اللہ نے کیا طریقہ ہے، تقدیر کیسے بنائی اللہ نے، جو بنائی ٹھیک بنائی۔ یہ انسان کا گھر بنایا، جو بنایا ٹھیک بنایا۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ اللہ کے ساتھ تائید میں اوبیڈینٹ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ تائید میں اللہ کے تابع دار ہو جاؤ۔ اللہ کی بات میں تنقید نہ کرنا، ایک بات اس کو گوارا نہیں ہے کہ تنقید نہ کرنا اس کی بات ہے۔ کہتا باجی مجھ سے یہ نہیں پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ تیار ہو جاؤ کہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ تو سوال کا حق اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اس لیے تم سوال اس سے کچھ نہ کرو، دیکھتے جاؤ اس کی رونقیں اور معافی مانگتے جاؤ، تمہارے لیے عاقبت یہ بہتر ہے، دنیا بھی بہتر ہے۔ میلہ اس نے دکھایا ہے، 4 دن ہے، آنکھیں کمزور ہونے والی ہیں، واقعات بدلنے والے، رنگ چہرے کے ویسے ختم ہو جائیں گے، حالات زمانہ بدل جائیں گے، منظر بدل جائے گا، پس منظر بدل جائے گا، تم خود بدل جاؤ گے۔ اس میلے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گن گاؤ، اور پھر چپے سے چلے جاؤ۔ پھر اور قومیں آ جائیں گی، پھر تم لوگ جو ہے نا اور پرانے زمانے کے لوگ ہو جاؤ گے۔ ہر قدیم زمانہ اپنے زمانے کے جدید زمانہ تھا، بڑی جدید تہذیبیں تھی وہ، ہم جدید لوگ ہیں، ہم کیا جانے، وہ جدید لوگ بیچارے پرانے زمانے کے، اور آپ لوگ اب آ گئے، آپ جدید کہتے جا رہے ہو۔ آنے والے لوگ تمہیں کہیں گے کہ وہ بیچارے پرانے زمانے میں پسماندہ قومیں ہوتی تھی، رہتی تھی لاہور میں، یہاں کے زمانے میں شہر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو واقعہ ختم ہو جائے گا، اس وقت آپ پھر نہیں ہوں گے، آپ ہی نہیں ہوں گے، تو کتنی صدیاں پھر بیت جائیں گی، پھر پتہ نہیں کیا واقعہ ہوگا۔ بہرحال آپ جب تک آپ ہو اس کے شکر میں رہو، اس کے تعلق میں رہو، اور یہی زندگی کے ہونے کا اچھا عمل ہے۔ آپ اس پاس سے کو درمیان میں عمل نہ پیدا کرتا، کیا اس کی نعمتوں کو غریبوں کے کام میں لاؤ، جس کی بات نعمت نہیں ہے اس کو دو۔ ہاں سوال کرو آپ، پوچھو جی صاحب، بولو۔ ہاں ہاں ہاں، جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے، جیسا چاہو گے ویسا پا لو گے۔ ہاں ہاں، دیکھو بات میں مزید بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ آپ رحیم اللہ کا خیال رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات میرا منافق، میں کہتا ہوں منافق نہیں ہونا، جھوٹ نہیں بولنا، رحیم اللہ کو ماننے والا، اللہ کو رحیم ماننے والا انسانوں پر خود رحیم ہوگا۔ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اور اللہ کے رحم مانگ رہا ہے وہ مکر ہے، جھوٹا ہے، اس کو میں کہتا ہوں نہ ماننا، یہ مکر نہیں کرنا کہ یا اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، اور جب ماں باپ خود تمہارے قابو آ جائیں تم رحم نہیں کرتے ان پر، اللہ کیوں رحم کرے؟ یا اللہ غریبوں کے ساتھ مہربانی ہونی چاہیے، کوئی غریب تمہاری تعمیل میں آ جائے تم اسے اور غریب کرتے ہو، تو
تو اللہ سے رحم مانگنے والا اس وقت رحم کو پالے گا جب وہ باقیوں پر رحم کرے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے حسن ظن، جسے کہتے ہیں اللہ سے کیا توقع کرنی چاہیے کہ اللہ رحم کرتا ہے، مجھ پر رحم ہوگا کب؟ جب میں رحم کروں گا. مجھے معاف کر دیا جائے گا جب میں سب کو معاف کر دوں گا. اگر میں معاف نہیں کرتا اور اگر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جرم کی سزا دوں گا تو پھر اپنے جرم کو تیار رکھ سزا کے لیے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے میں معاف کروا لوں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا، ناممکن. کیا کہ جرم کی سزا دو اور اپنے جرم کی سزا نہ لو. کہ بالکل یہی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جیسے تم کر رہے ہو ویسے ہی ہو رہا ہے تیرے ساتھ. آپ یوں سمجھو کہ آئینے کے سامنے تم ہو، ادھر اکشا ادھر آپ ہو، آپ اس کے سامنے ہو، وہ آپ کے سامنے آئے. آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ ہٹ جاؤ وہ ہٹ جاتا ہے، آپ سما جاؤ تو شاید مل بھی جاؤ. یہ الگ بات ہے، ہوتا نہیں یار. مدعا کیا ہوا کہ آپ وہ آدمی جو رحم کرتا ہے اس پر رحم ہو جائے گا، جو مدد کرتا ہے اس کی مدد ہو جائے گی، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اطاعت حضور کی کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یہ فیصلہ اللہ نے بتا دیا، یہ تو رات بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا ڈائریکٹ دم نہ بھرو، ادھر اطاعت کرو محبت میری حاصل کرو. تو اللہ کا آپ محب نہیں بن سکتے، اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں. آپ محب بنو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. محبت کس سے کرو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ آپ سے محبت کرے گا. یہ راز سے بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بہت آسان سی بات ہے. تو اس سے مجھے آپ کے لیے آسان ہو گیا. تو رؤوف الرحیم لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نام سے رکھا رؤوف الرحیم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا وہ بھی مطلب مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم. تو رؤوف الرحیمی گویا کہ انسان میں آ سکتی ہے، انسان میں رحم آ سکتا ہے. ساری صفات تقریباً آدمی میں آ سکتی ہیں. ذات جو ہے وہ نہیں سوا سکتی، ذات ذات ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے بھئی یہ کام خود کرو، رحم پاؤ رحم دو. تو اللہ کے ساتھ جان کیا رکھنا ہے؟ رحم کا، انصاف کا نہیں، رحم کا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ ہے. اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا بہت، کیونکہ تمہارے اعمال میں تقریباً سزا ہی ہے. اور جب تمہیں پتا ہے کہ اعمال سزا میں جا رہے ہیں تو توبہ کرنے میں دیر کیا ہے؟ توبہ کا مطلب تسلیم کرنا، آپ نے آپ کو غلط تسلیم کر لینا. جو آدمی آپ نے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں وقت ضائع کر رہا ہے وہ زندگی ضائع کر رہا ہے. غلطی ہے، جب تک آپ زندہ ہو غلطی کا امکان ہے. اس لیے توبہ کی لازمی بات ہے، توبہ کرتے جاؤ. کون سا قدم غلط ہے؟ آنے والی بھی لفظوں کی ایڈوانس توبہ کر لی جانی چاہیے. یا اللہ مہربانی فرما. تو اللہ تعالیٰ مہربان کرتا ہے، مہربانی آپ لاؤ اللہ سے حاصل کرو، جیسا چاہو گے ویسا پالو گے. بات ہو جائے. سو کے اللہ کو یاد کرو گے تو نیند میں ملے گا، جاگنے والوں کو جاگنے میں ملے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ایک اور طریقہ بتاتے ہوں آپ کے سوال کے جواب کہ اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہو، کس شکل میں پانا چاہتے ہو؟ جان کہتا ہے جی میں تو اللہ تعالیٰ کو آج دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کے دیدار میں مطلب اللہ ہے. اور کہتا ہے میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو کلیم اللہ کا راز دے گا، گفتگو ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تنہا بات کر رہے ہوگے تو بات ایسی لگے جیسے بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ پیسے لینے ہیں نقد، وہ آپ کو دے جائے گا. آپ دینے کے لیے نکلو تو وہ لے جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ لے جاؤ اللہ کے نام کے بدلے جیب میں پیسے ڈالو، چلتے جاؤ. کہتے میں اللہ کی دینے میں کس کو دینے، وہ کہیں نہ کسی والے لا میں رہتا. تو مدعا یہ سارے راز ہیں، جیسے چاہو گے ویسے پالو گے. تو اللہ ہے، کھیل تو کرے گا آپ کے ساتھ. او یار کلوکڑی رات والا آج بیس بٹا کے پاتا ہے ہوتا رہتا ہے. اچھا بچرتے کہ آپ صحیح ہو جاؤ، مکر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، منافقت نہ کرو. آپ سے بات سمجھ آ رہی؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ یہ بری بات. یہ نا مسجد میں جا کے منہ بنا دوں بڑے ہی دیکھ سوچ بن جاؤ، اندر وہی ہے. سوئی سوئی کون ہوتی، خیال ہوتا ہے صرف. بس یہی آپ نے نہ دوڑنے کی بات ہی بنی ہے بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو صرف کھانے کی بات بتا رہا ہوں.
کہ وہی ہو جانا، آپ نے ہو جانا ہے، جو کچھ ہو جانا، ایسی جگہ یہ نام بن جانا ہے، زندگی کے اندر ہی نام رکھا جائے، دور جانے کی بات نہیں ہے، یہ کرو تو وہ کرو، بس آپ میں ارادہ بدل لو، صحیح سلامت ہو جائے، اللہ آپ مہربانی فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سب کچھ چھن جائے، یہ ادھر پر چھوڑ دو، یاری کرا رہے ہیں ہم کہ چھوڑ دو ہر چیز کو، چلنے دو، ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن چھوڑ دو یہی طور پر، تاکہ زیادہ غم نہ ہو جب چھوڑنا پڑے۔ دعا کرو، یہی دعا کرے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہو جانے والی محنتوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ضائع ہونے والی محنتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ منظور ہونے والی دعا عطا فرمائے، یا رب العالمین آسانی عطا فرمائے، رحم فرمائے، آپ نگرانی کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا رب العالمین، اپنے راستے کا مسافر بنا یا رب العالمین، آمین برحمتک یا رب۔